آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 122 سے عنوان کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا، وہاں سے آگے کا بیان ہے۔ اور بیان چل رہا تھا حضور غوث اعظم کی عرس مبارک پر، غالباً جب ہم دوبارہ پہنچے اگلے سال تو اس کا بیان چل رہا تھا۔ تو بہرحال آپ کے عرس مبارک پر مختلف ممالک سے آئے لوگ مسجد اور مدرسہ نظامیہ کے صحن میں جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے یا موجود تھے۔ تو نہ صرف مسجد کے ہال بلکہ باہر صحن میں انتظامیہ کی جانب سے اہلاً و سہلاً مرحبا بضیف سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کے جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے تھے، بلکہ ہر گروپ نے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، مختلف ممالک سے، اپنے اپنے بینر اور جھنڈے مختلف جگہوں پر درگاہ کے پر آویزاں کر رکھے تھے۔ اس میں ایک اجمیری گروپ تھا۔ اجمیری گروپ نے تو ہر جگہ جگہ اپنے نام سے خوش آمدید کے بینرز بھی لگا رکھے تھے۔ ان کو دیکھ کر حیران ہوتا اور سوچتا کہ حضور غوث اعظم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ دنیا میں کہاں موجود نہیں ہیں۔ بحر و بر، شہر و قرا، سہل و حزن، دشت و چمن، کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا۔ بہرحال یہ سوچ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ دنیا میں کہاں موجود نہیں۔ بہرحال یہ سوچ ہی رہا تھا کہ 1997 میں مدینہ منورہ میں ملنے والے فرانس کے شہر پیرس کے وہ چند کلین شیف نوجوان مجھے یاد آئے۔ 1997 کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں فرانس کے شہر پیرس سے کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے، یا مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھتے رہتے، یا پھر اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے۔ ایک روز مجھے کہنے لگے، آج ہماری قیام گاہ میں بعد از نماز عشاء محفل میلاد میں اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میری تو اچانک مدینہ منورہ میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ اکثر وہ نوجوان جو پیرس سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے جو ان سی فرانس سے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آج ہماری قیامگاہ پر، یعنی ہمارے ہوٹل میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد ہے، تو کیا آپ بھی تشریف لائیں گے؟ بڑی محبت سے انہوں نے دعوت دی۔ تو ان کی محبت بھری دعوت قبول کرتے ہوئے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ ناچیز ایک اور صاحب احسان نام کے جو میرے ساتھ تھے، بنگالی محلے جب ہم ان کے ہوٹل پہنچے تو وہاں ایک بڑا سا ہال تھا، ہال نما کمرے میں انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کر رکھا تھا، ان لوگوں نے نماز عشاء کے بعد۔ بہرحال نعتوں میں بابا جی سرکار کا کلام، میرے پیر و مرشد کا کلام، مشہور نعت اے ترتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں نہ مہمان ہوندا، وہ بھی پڑھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو فرانس پیرس کے جو لڑکے تھے انہوں نے ہال کی تمام لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا ہو گیا، اور ایک نوجوان نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا اس قدر خوبصورت آواز میں
کہ کم و بیش ہر آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ حالانکہ وہ نوجوان لڑکے تھے، کلین شیو، فرانس سے آئے ہوئے تھے، مگر اتنا خوبصورت قصیدہ بردہ تو میں نے کبھی آج تک شاید میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا، اتنی خوبصورت طرز اور آواز کے اندر۔ یہاں تک کہ دل و دماغ اس نوجوان کی آواز کے سحر میں درد دل لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے جب وہ قصیدہ بردہ پڑھ رہا تھا۔ محفل کے اختتام پر دعا کے بعد معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اب دعا کے بعد انہوں نے لنگر لگانا تھا، دسترخوان بچھانے وہ کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ شروع کر دیے تھے، مگر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں ایک دم اٹھا اور ان لوگوں کی لاکھ منت سماجت کے باوجود وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ لنگر شریف کھائے بغیر نہیں جا سکتے، آپ لنگر شریف کھائے بغیر نہ جائیں۔ مگر میں نے ان سے معذرت کی، معلوم نہیں کون سی طاقت تھی جس نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ بھئی اٹھو۔ میرے ساتھ وہ شخص بھی جو دوسرا تھا وہ بھی، ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور ہم اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب بھوک بھی زوروں پر تھی۔ راستے میں ایک ریسٹورنٹ نظر آیا تو وہاں سے کچھ کھانا خریدا کہ ہوٹل میں چل کر کھاتے ہیں۔ اوپر سے گہری سوچوں میں گم تھا، خود ہی سوچنے لگا، یا اللہ یہ کون سی غیبی طاقت تھی جس نے ختم شریف اور دعا کے فوراً بعد نہ صرف مجھے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا بلکہ 2-4 منٹ کے اندر اس ہوٹل نما بلڈنگ سے دور نکال دیا۔ سوچنے لگا اب جو ریسٹورنٹ سے کھانا خرید کر ہوٹل میں جا کر کھاؤں گا، وہاں تو لنگر شریف کا وسیع انتظام تھا، وہاں کیوں نہ کھایا؟ میں کیوں اٹھا فوراً؟ اتنا عالی شان انہوں نے حضور کے میلاد پر لنگر بنایا ہوا تھا، وہ مجھے کہتے رہے کہ آپ لنگر شریف کھائیں، مگر جیسے ہی میلاد مکمل ہوا، سلام اور ختم شریف ہوا، میں فوراً اٹھا اور میرا ساتھی بھی اٹھا اور ہم فوراً، وہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا، اور اب یہاں ریسٹورنٹ سے کھانا خرید کر کھا رہی ہو، وہاں تو موجود تھا، وہیں پر کھا لیتے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اب باہر آ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا، وہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ پھر سوچا کہ مدینہ منورہ میں آنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب میزبان کامل، اکمل اور مکمل ہو تو پھر مجھ جیسے ناقص، ناکارہ اور نامکمل کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ اچھا، غالباً اگلے ہی دن یا اس سے اگلے دن، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے اگلے ہی دن، مسجد نبوی شریف میں پھر ان نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو فرانس سے آئے ہوئے تھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے ملتے ساتھ، انہوں نے جو مجھے پہلا جملہ بولا، مجھے کہنے لگے، مجھے ان کا جملہ آج بھی یاد ہے، کیونکہ مجھے ڈائری لکھنے کی عادت ہے، تو میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھ لیتا ہوں، بعد میں اس کو ایک کتابی شکل میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں جب اگلے دن ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے، حضور اچھا ہوا آپ کل ہمارے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہاں سے چلتے چلے آئے۔ میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ میں سمجھا شاید یہ کوئی شکوہ ہے ان کو کہ میں ان کو چھوڑ آیا۔ کہنے لگے بہت اچھا ہوا جو آپ کل وہاں سے فوراً نکل آئے، کیونکہ آپ کے نکلنے کی دیر تھی، ابھی دسترخوان بیچ ہی رہے تھے کہ سعودی پولیس نے چھاپا مار دیا۔
اور جتنے میلاد منانے والے لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا. اس ہال میں جتنے بھی 25-30 کم و بیش جتنے بھی لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا، اور بطور سزا پوری رات، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں کا جو قانون اور معاملہ ہے، اور بطور سزا پوری رات ہمارے پاسپورٹس پکڑ لیے اور ہمیں اسی ہال کے اندر انہوں نے بند کر دیا کہ تمہیں یہاں پر اس محفل کی اجازت کس نے دی. خیر، یہ تو ایک واقعہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نوجوانوں کی محبت دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ آداب محبت اور طریقت تو فقط اللہ والوں کی بارگاہ اور آستانوں پر سکھائی جاتی ہیں. جس محبت سے انہوں نے میلاد کروایا، جس محبت سے انہوں نے ہمیں بلایا، جس محبت سے وہ مسجد نبوی میں روز مجھ سے ملتے تھے اور ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں پھرتے رہتے تھے، جوتی نہیں پہنتے تھے، اور جس محبت سے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھتے رہتے تھے، دل میں خیال آیا یقیناً یہ لوگ کسی مرد کامل سے بیعت رکھتے ہوں گے. ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا تم لوگ کہیں بیعت بھی ہو؟ کہنے لگے ہاں، ہم حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں. میں نے کہا بھئی مرید تو ہم سب انہی کی ہیں، مگر روحانی بیعت کے ساتھ ساتھ جسمانی یعنی ظاہری بیعت کی بھی ضرورت ہے. وہ نوجوان کہنے لگے، انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا، کہنے لگے نہیں معلوم نہیں، بس ہم حضور غوث الاعظم ہی کے مرید ہیں. وہ پڑھے لکھے فرانس کے نوجوان. اب ان نوجوانوں کا اپنی نسبت حضور غوث الاعظم سے منسوب کرنا کچھ عجیب بھی نہ تھا، کیونکہ آپ سرکار کا فرمان مبارک ہے، جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا، ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے. یعنی یہ تو حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میرا مرید ہے، میرے ارادت مندوں میں داخل ہو گیا، وہ شخص میرے ہی اصحاب اور میرے ہی مریدین میں سے ہے. اللہ تبارک و حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. ویسے بھی احادیث مبارکہ کے مفہوم سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو جس سے محبت اور عقیدت ہوگی وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، بھلے اس جیسی اعمال نہ بھی رکھتا ہو. لہذا سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے اگر بلا واسطہ حضور غوث اعظم کے مرید ہیں تو بالواسطہ سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ بھی حضور غوث اعظم ہی کے مرید اور فیض یافتہ ہیں. بھلے وہ چشتی ہیں، وہ سہروردی ہیں، وہ نقشبندی ہیں، سب حضور غوث اعظم ہی کے مرید اور سے فیض یافتہ ہیں. مثلا شہنشاہ چشت اہل بہشت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے جب کئی 100 میل دور خراسان کے ریگستان میں حضور غوث اعظم کا فرمان علی شان قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ سنا کہ میرا یہ قدم ہر غوث کو تب ابدال قلندر کی گردن پر ہے، تو خواجہ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے فرمایا بلکہ میری سر کی آنکھوں پر، ان کی پلکوں کے اوپر. اور پھر آپ جب بغداد شریف میں حضور غوث اعظم کی خدمت اور صحبت میں 57 دن گزارنے کے بعد عراق کی ولایت کے طالب ہوئے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا معین الدین، ہم عراق شہاب الدین سہروردی کو دے چکے، ہم آپ کو ہندوستان عطا کرتے ہیں.
اسی طرح نقشبندیوں کے بادشاہ لے لیں، شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صفحہ نمبر 62 کے پر پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ نہ صرف وہ حضور غوث اعظم کی توجہ سے فیض یاب ہوئے، بلکہ اپنے قلب اطہر پر آپ ہی کی بارگاہ سے اس میں ذات ثبت کروانے کے ساتھ ساتھ نقش بند کا لقب بھی پایا خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے۔ اب رہ گیا سلسلہ سہروردیہ، تو شیخ الشیوخ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی نہ صرف حضور غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ ہیں، بلکہ آپ کا فرمان ہے، آپ کہتی ہیں کہ آغاز جوانی میں جب میں جوان تھا تو علم الکلام، فلسفہ یونانی اور علوم مناظرہ مجادلہ وغیرہ پر مجھے بڑا عبور حاصل تھا۔ ایک روز شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، ہم نے تمہارے سینے سے علم الکلام معاف کر کے ہم نے تمہارے سینے کو معرفت حق سے بھر دیا۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی فرماتی ہیں، خدا کی قسم ابھی آپ کا ہاتھ میرے سینے سے جدا نہ ہوا تھا کہ ان کتابوں کا ایک لفظ بھی مجھے یاد نہ رہا، اور جب آپ کی بارگاہ سے واپس ہوا تو علم و حکمت اور علم لدنی میری زبان پر جاری ہو چکے تھے۔ بھئی یہ سہروردیہ کے بادشاہ، وہ نقشبندیہ کے، وہ چشتیوں کے بادشاہ۔ اب جب اصل چاروں بڑے سلاسل میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض گردش کر رہا ہے تو ضمنی سلسلوں کا کیا کہنا؟ معلوم ہوا سلسلہ کوئی بھی ہو، بلوغ مرید اور فیض یافتہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے ہیں، اور شاید اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام حسن عسکری کے بعد سے امام مہدی تک ہر ولی، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام حسن عسکری کے بعد سے امام مہدی تک ہر ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا محتاج ہے۔ اس لیے شاید آپ نے فرمایا، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم الوی واتصالی، میرے مست ہونے کے بعد تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی تو لی، لیکن پھر بھی میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے۔